بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا وسوسہ کیا ہے، دوسری گمراہی کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گورا غلط راستے پر ہوتا تو اتنی ترقی نہ کرتا، اور مسلمان سیدھے راستے پر ہوتے تو اتنے تنزل کا شکار نہ ہوتے۔ تو سیدھے راستے کو اور ترقی کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم کر دیا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بعض دفعہ سیدھے راستے پر ہونے کی وجہ سے آپ ترقی نہیں کر پاتے۔ دیکھو ہمارے سابق صدر ترقی کرتے کرتے صدر بن گئے، اگر وہ ایماندار ہوتے اتنی ترقی کرتے؟ بولو نا بھائی، بالکل نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں کرتے۔ ہمارے جتنے حکمران ہیں ان میں سے اکثریت انہوں نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے الٹا سیدھا۔ اگر یہ اتنا کچھ الٹا سیدھا نہ کرتے تو اتنی ترقی نہ کرتے۔ یاد رکھو گورے نے جو ترقی کی ہے، گورے نے جو ترقی کی ہے نا، اس ترقی کی ایک وجہ تو میں مانتا ہوں کہ ان کی دیانتداری، ایمانداری، محنت، ان سب چیزوں کا دخل ہوتا ہے، لیکن اس ترقی کی بہت بڑی وجہ ہے حکومت۔ جو قوم حاکم ہوتی ہے، جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ ترقی کرتی ہے۔ غلام قوم ترقی نہیں کرتی، وہ اگر ترقی کرے گی بھی تو حاکم قوم اس کی ترقی کو کیش کرا لے گی۔ نہیں یاری بات، اس لیے مسلمان ترقی نہیں کر رہا ہے کہ غلام ہے، آپ کے پاس پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ آپ کی خلافت عثمانیہ کو جب توڑ دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، تو آپ بکھر گئے اور اب آپ کو جوڑنے نہیں دیا جا رہا۔ اور یہ جتنی ریاستیں ہیں یہ مسلمانوں کے معاملے میں سب متحد ہیں۔ کچھ دن پہلے جامعۃ الرشید میں ایک یونیورسٹی کے بہت سینئر پروفیسر آئے تھے، بہت سینئر۔ انہوں نے بتایا کہ مغرب نے ہمارے لیے جو پالیسیاں بنائی ہیں، ان پالیسیوں پر ہم عمل کرنے پر مجبور ہیں، اور ان پالیسیوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نئی یونیورسٹی بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت راہ میں روڑے اٹکا دیے انہوں نے۔ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، ورنہ حقیقی معنوں میں جو ترقی کی تھی وہ مسلمانوں نے ہی کی تھی۔ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، آپ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے اگر آپ مسلم ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں۔ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے، اس کو اسلام کے کھاتے میں مت ڈالیں، مسلمان کے کھاتے میں مت۔ یہ جو جس تنزل کا ہم شکار ہیں، یہ تنزل اسلام کی وجہ سے نہیں ہے یا مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تنزل اس لیے ہے کہ وہ ہم کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال، اس پر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، آپ کو بڑھنے نہیں دیا جا رہا آگے۔ تعلیم کے نام پہ قرضے دیے جاتے ہیں، مگر تعلیم پر پابندی ہے۔ قرضے سے تو مقصد ہوتا ہے جکڑ لو ان کو اور مقروض بنا بنا کے ان کو غلام بناؤ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔